السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ تذکرہ خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا پارٹ 2۔ یا نارو کونی بردن و سلامن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی، اس کے بعد قوم کو اس دعوت عام میں شریک کیا اور انہیں پیغام حق سنایا اور فطرت کے سیدھے سادے اصول و دلائل پیش کیے، حکمتوں شیریں کلامی سے ان پر حق بات کو واضح کیا، اور پھر آخر میں بادشاہ وقت نمرود کو یہ دعوت پہنچائی۔ اس منزل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی جدوجہد کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ افہام و تفہیم کے سارے سلسلے یکے بعد دیگرے ختم ہو گئے۔ بادشاہ وقت سے رعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ اس طرح مادی قوت و طاقت نے مظاہرہ شروع کر دیا، ہر طرف مخالفت، دشمنی، نفرت و حقارت کا سامان مہیا ہونا شروع ہوا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی، نہ کسی قسم کا خوف و اندیشہ۔ آپ اسی طرح دعوت توحید کا کام انجام دیتے رہے۔ ادھر بادشاہ کے حکم سے قوم نے ایک وسیع و ریز جگہ آگ جلانے کا انتظام شروع کر دیا اور مسلسل کئی روز تک آگ جلائی گئی۔ اس ضامن میں یہ کہ بہت بڑا کار خیر ہے، قوم کا ہر فرد اپنا حصہ لگانا اس میں اپنی سعادت و نیکی بختی سمجھتا تھا۔ کئی دن کے بعد جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھپن میں بٹھا کر تیزی سے گھمایا گیا اور دور ہی اس دہکتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت اللہ کا وہ واحد سہارا کام آیا جو اپنے نیک بندوں کی آخری دستگیری کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آگ کو حکم دیا گیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ سورہ صفات میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کی کارروائی کو نیچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر کے بعد اس خوفناک آگ سے صحیح و سلامت باہر نکل آئے۔ جن کے قلوب میں نیکی اور تلاش حق کی فکر تھی، وہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور قوم کی اکثریت جس میں نمرود اور اس کے حمایتی تھے، بدستور اس شرک و کفر پر باقی رہے جو ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا۔ اس واقعے سے یہ بات صاف ثابت ہو جاتی ہے کہ تمام اشیاء کی خاصیتیں اللہ کے حکم سے قائم ہیں، وہ جب چاہے کسی بھی خاصیت کو بدل سکتا ہے۔ معمول کے مطابق آگ کا عمل یہی ہے کہ وہ جلائے اور ہر آتش پذیر چیز اس میں گر کر جل جائے، لیکن آگ کا یہ معمول اپنا ذاتی معمول نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے۔ معمول اللہ کا پابند ہے، اللہ معمول کا پابند نہیں۔ کسی وقت بھی وہ حکم دے سکتا ہے کہ آگ اپنا عمل چھوڑ دے، چنانچہ اس واقعے میں ایسا ہی ہوا۔ قرآن حکیم نے اس پر پرجاز واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، سورہ عنکبوت کی آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کر رہے ہو، وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے جھٹلایا ہے، اور رسول پر تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرما دے۔ اسی کی طرف تمہیں پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں ہم کو عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اس آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ انبیاء کی آیت کا ترجمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تو فی ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا،
اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلام بن جا ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم ان کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید عطا کیے گئے، اور ہر ایک کو صالحہ بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ سورہ صافات کی ایک آیت، قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، جس کا ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں نے آپس میں کہا ابراہیم کے لیے ایک آتش خانہ تیار کرو اور اسے دہکتی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ہجرت ابراہیمی۔ گزشتہ سطور میں یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے کس درجہ مضطرب اور بے چین تھے۔ افہام و تفہیم کی وہ کون سی صورت نہ تھی جو انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے اختیار نہ کی ہو۔ سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو سمجھایا، پھر عوام کے سامنے توحید کی روشنی پیش کی، اور آخر میں بادشاہ نمرود سے بحث و مباحثہ کر کے اس کے سامنے بھی اظہار حق کو بہتر سے بہتر اسلوب کے ساتھ ادا کیا، اور ہر لمحہ یہی سب کو تلقین کی کہ اللہ واحد کے علاوہ کسی کی پرستش درست نہیں ہے، اور اسلام پرستی کو کواکب پرستی کا نتیجہ خسران اور ذلت کے سوا دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے شرک سے باز آنا چاہیے، ملت حنفی ہی کو صراط مستقیم سمجھنا چاہیے جس کی اساس صرف توحید الہی پر قائم ہے، مگر بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ اور برادر زادے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا غالباً کوئی اور ایمان نہیں لایا، اور قوم کے اکثر افراد نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا، اس کے بعد دہکتی آگ میں ڈال بھی دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادوں کو ذلیل و رسوا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آپ کو برون و سلامن بنا دیا، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور دعوت حق پہنچائیں۔ یہ سوچ کر فدان آرام سے بابل عراق کا مشہور شہر جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ سورہ صافات کی ایک آیت، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، عن قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کرنا چاہیے جہاں اللہ واحد کی صدا سنی جاتی ہو۔ خدا کی زمین تنگ نہیں، میرا کام پہنچانا ہے، اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر اور قوم سے جدا ہو کر دریا فرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو اور کلدانین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا، ہمراہ سیدہ سارہ اور برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حران یا حران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں توحید کی دعوت پہنچاتے رہے، مگر اس عرصے میں اپنے باپ آزر کے لیے بارگاہ الہی میں دعا اور استغفار کا سلسلہ جاری رکھا اور ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہایت رقیق القلب، رحیم و کریم صفت اور بہت ہی نرم و بردبار تھے۔ باپ آزر کی جانب سے ہر قسم کی دعوت اور شدت کے باوجود انہوں نے چلتے وقت یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگرچہ میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں تاہم میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اسی وعدے کی پابندی میں باپ کے لیے دعا اور استغفار کر ہی رہے تھے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ ان افراد میں شامل ہے جنہوں نے اپنی نیک فطرت کو فنا کر کے خود کو اس کا مصادق بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے اپنے باپ آزر سے اپنی برت کا صاف صاف اعلان کر دیا اور استغفار کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ سورہ توبہ میں اس برت کا اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ بات زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ایسی صورت میں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ صرف اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ حق بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب، خدا ترس، بردبار تھے۔ ہجرت بجانب فلسطین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ آپ کے ہمراہ زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی تھی۔
سورہ عنکبوت میں اس ہجرت کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے اور کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی جانب ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ روایت حدیث میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ جب حضرت عثمان نے اپنی بیوی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی ہجرت میں شہر مکہ مکرمہ سے ملک حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک حدیث جس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ پھر جب قریبی شہر نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں کیا، تبلیغ کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہی چلے گئے، حتیٰ کہ مصر تک جا پہنچے۔ ہجرت بجانب مصر: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر نابلس سے چل کر ملک مصر پہنچے تو بخاری مسلم کی روایت سے مطابق ان کو وہاں ایک ظالم بادشاہ سے سابقہ پڑا، جس کی تفصیل یہ ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہاں کا بادشاہ نہایت بدنیت آدمی ہے۔ شہر میں جو کوئی بھی نیا مسافر آ جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہو تو بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا ہے اور شوہر کو قتل کروا دیتا ہے۔ اگر مسافر کے ساتھ اس کی بہن یا اور کوئی عزیزہ ہو تو مسافر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو متفکر ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سیدہ سارہ سے فرمایا کہ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے تدبیر کرنی چاہیے، چونکہ تم میری دینی بہن بھی ہو اور اس سرزمین پر میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے اگر وہ ظالم تم کو پکڑ لے جائے تو میرے بارے میں ان سے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اس ظالم کے ایک کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ کو پکڑ کے لے گئے۔ سیدہ سارہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کلام خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ خاتون میری بہن ہے۔ کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا اور سیدہ سارہ کو ظالم کے ہاں پہنچا دیا گیا، اور جب شب میں اس ظالم نے ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ کس طرح بھی سیدہ سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے سیدہ سارہ کو کہا، اے بندی، تو اپنے خدا سے دعا کر کہ وہ میرا ہاتھ درست کر دے، میں تجھ کو رہا کر دوں گا۔ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت دعا کی، ہاتھ درست ہو گیا۔ معزز ظالم نے پھر ارادہ کیا کہ دوبارہ اس کا ہاتھ اور زیادہ شل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ پیش آیا۔ تب اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنی عورت ہے، انسان نہیں، اس کو جلد رخصت کر دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی آفت پہنچ جائے۔ چنانچہ سیدہ سارہ کو اسی وقت اپنے محل سے رہا کر دیا اور ساتھ ہی سیدہ ہاجرہ کو بھی حوالے کر دیا، جو اس کی بیٹی تھیں اور باپ کی دین سے مختلف، شاید اسی وجہ سے سیدہ ہاجرہ کو سیدہ سارہ کے حوالے کر دیا ہو۔ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور سارا قصہ بیان کیا اور مبارکباد بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس طرح اس ظالم سے بچا لیا، اور ساتھ ہی ایک بندی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بھی ہمراہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہاں تک بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے شریف النسب اہل عرب، یہ ہیں وہ ہاجرہ جو تم سب کی ماں ہیں۔ تورات کی روایت یہ کہتی ہے کہ فرعون مصر نے سیدہ سارہ کے اس واقعے کو کرامت سمجھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ عتاب کیا کہ انہوں نے شروع ہی سے یہ کیوں نہ بتا دیا کہ سیدہ سارہ ان کی بہن نہیں بیوی ہیں، اور پھر بڑے اکرام و انعام کے ساتھ ان کو مصر سے رخصت کر دیا۔ بہرحال بخاری و مسلم کی روایت ہو یا توریت کے معنی و مفہوم کے اعتبار سے دونوں روایتوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں، البتہ ان تمام روایات سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ سارہ اور اپنے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں ہے جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان خدا کا مقبول و برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی سیدہ سارہ کا آخر میں بہت اعزاز و اکرام کیا اور ان حضرات کی ہر قسم کے مال و منال سے خدمت کی، اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو منسوب و مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا، جو اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔
चुनांचे इस तरीक़ी क़यास की सबसे बड़ी शहादत खुद यहूद के यहाँ भी मौजूद है। इस तरह यहूद की मुतब्बर रिवायात से भी ये मसला साफ़ हो जाता है कि सैयदा हाजरा शाह मिस्र फ़िरौन की बेटी थी। तौरात का एक मुतब्बर मुफस्सिर रबी शलूमो इसहाक किताब पैदाइश बाब 16 आयत 18 की तफसीर में लिखता है, जब उस शाह मिस्र ने सारा की वजह से करामात को देखा तो कहा, मेरी बेटी का इस घर में लौंडी खादमा होकर रहना दूसरे घर में मलका होकर रहने से बेहतर है। इस तफसीर और तौरात की आयत को जमा करने से यह हकीकत आश्कार हो जाती है कि तौरात में सैयदा हाजरा को सिर्फ इसलिए लौंडी कहा गया कि शाह मिस्र ने इनको सैयदा सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करते वक्त ये कहा था कि वो सारा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत गुजार रहेंगी। बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा से मुल्क जब्बार की जो रिवायत है उसमें भी ये जुमला मौजूद है, व अख्तमहा हाजरा, और सैयदा हाजरा को सैयदा सारा के हवाले कर दिया कि इनकी खिदमत गुजार रहें। मुशाहिदा हयात बादुल मौत। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसा कि गुज़िश्ता सतूर में बयान किया गया, बचपन ही से अल्लाह ताला ने रुश्त हिदायत, इल्म व फ़िक्र, अक्ल व शऊर, तलब व जस्तजुए हक़ का तबी ज़ौक़ अता फ़रमाया था। वो हर शय की हकीकत तक पहुँचने की सही को अपनी ज़िंदगी का ख़ास मकसद समझते थे, ताकि उसके ज़रिए अल्लाह वाहिद की हस्ती, उसकी वहदानियत और उसकी कुदरत कामिला के मुतल्लिक़ इल्मुल यकीन के बाद हक़्क़ुल यकीन हासिल कर सकें। बाप आज़र और कौम और बादशाह वक्त नमरूद के साथ मुनाज़रों और गुफ्तगू में उनके इस तबी ज़ौक़ का पता चलता है। दावत व तबलीग के इन्हीं अय्याम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हयात बादुल ममात यानी मरने के बाद जी उठने के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला से ये सवाल किया कि वो किस तरह दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम इस मसले पर यकीन व ईमान नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं बिला तरद्दुद इस पर ईमान रखता हूँ। अलबत्ता मैं चाहता हूँ कि कल्ब को वो कैफ़ियत महसूस हो जाए जो आंखों से देखने पर हासिल होती है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सवाल दरअसल आंखों से मुशाहिदा करने के मुतल्लिक़ था कि मरने के बाद ज़िंदा होने की क्या शक्ल होगी। चूँकि ये मसला अक़ीदत से भी वाबस्ता था और हर मिल्लत में हर नबी ने मरने के बाद दोबारा उठाए जाने की तलक़ीन की है, और इस मिल्लत में भी अक़ीदा आखिरत की हैसियत ऐसे ही है जैसे अल्लाह और उसकी सिफ़ात पर ईमान लाने की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म रसूल जो इस अक़ीदे के मुबल्लिग़ भी हैं, किसी शक व शुबा की वजह से ये मुशाहिदा करना नहीं चाहते थे कि मौत के बाद हयात क्यों कर होगी, बल्कि अल्लाह ताला से ये सवाल करना अपने तिबी ज़ौक़ व रुझान जस्तजुए हक़ के ज़ुमन में था। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने पूछा, क्या इब्राहीम, क्या तुमको यकीन नहीं? जवाब में फ़ौरन फरमाया, क्यों नहीं, ज़रूर है। मकसूद सिर्फ ये था कि इल्म व यकीन के बावजूद हकीकत और मुशाहिदा भी ज़ाहिर हो जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त कबूल फरमा ली और मौत के बाद हयात का मुशाहिदा करवाया। मालूम हुआ कि सवाल दरअसल ऐनी मुशाहिदे का था जो इल्म व यकीन के ख़िलाफ़ नहीं हुआ करता। इस बारे में मुख्तसर सी वज़ाहत मज़ीद मुफीद होगी। इल्मी इस्तिलाह में किसी भी शय को जानने पहचानने के 3 ज़रिए हुआ करते हैं। अव्वल, इल्मुल यकीन, यानी ऐसा इल्म जो कुव्वे इक़्तिदार एतक़ाद की हद तक आ जाए, जो किसी भी हालत व शक व शुबा की राह से मुतज़लज़ल ना हो सके। ऐसी हालत को इल्मुल यकीन कहा जाता है। दोम, ऐनुल यकीन, अगर यही इल्म महसूस से इदराक की हद तक हो जाए, इसको ऐनुल यकीन कहा जाएगा, यानी इतना कवी और पुख्ता हो कि महसूसात की तरह हो जाए। सोम, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन से आगे की कैफ़ियत जिसकी वजह से इल्म और मुशाहिदा एक हो जाए, ऐसी कैफ़ियत हक़्क़ुल यकीन कहलाएगी। इस इल्मी इस्तिलाह को एक महसूस तमसील से समझा जाए। मसलन, ज़मज़म एक मुक़द्दस और बाबरकत पानी है। इसके जानने और मालूम करने का पहला दर्जा ये है कि अवाम व ख़वास, सक्का व गैर सक्का आदमी से शोहरत आम की हद तक इसके वजूद और इसकी तारीफ़ को सुना है, जबकि जिसकी वजह से इनकार या शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रही। ऐसी कैफ़ियत को इल्मुल यकीन कहा जाता है। फिर हुस्न इत्तफ़ाक़ से मक्का मुकर्रमा जाकर चाहे ज़मज़म को अपनी आंखों से देख लिया तो अब इल्म का ये दर्जा पहले दर्जे से ज़्यादा क़वी और मज़बूत हो गया। ऐसी कैफ़ियत को ऐनुल यकीन कहा जाएगा। इस इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन के बाद उस ज़मज़म को शिकमसीर होकर पी लिया और उसके जायके की ताकत और मिलाहत को कल्ब की गहराई ने भी महसूस कर लिया। इस कैफ़ियत को हक़्क़ुल यकीन कहा जाएगा। इल्म का ये वो आखिरी दर्जा है जो कुदरत इंसानी के तकाज़ा तशनगी की सराबी के लिए काफ़ी हो जाता है। यही मरहला इंसान की तलब जस्तजू या तमानियत की आखिरी मेराज समझा जाता है।
سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب سے اس مرحلے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ اے رب مجھے یہ بات دکھلا دے کہ تو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے، یعنی میری تمنا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں کہ حیات بعد الممات کی کیا شکل ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر تم کو اس مشاہدے کی طلب ہے تو 4 عدد پرندے لو اور ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا اور جب ان کو آواز دی تو وہ سب اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر فوراً اپنی شکل پر آئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے گئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِّي سورہ بقرہ کی آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے رب میرے مجھے دکھا دے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کو اس کیفیت کے مشاہدے کے بعد سکون ہو جاتا ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ تفسیر روح المعانی میں محدث ابن المنذر نے حضرت حسن سے ایک روایت منقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں کو قریب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور پھر آواز دی آنن فانن ہڈی سے ہڈی اور پر سے مل گیا، اپنی اصلی شکل پر اٹھتے ہوئے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن انسانوں کو اسی طرح زندہ کیا جائے گا۔ پھر صالحین سے اس آیت کی تفسیر ثابت ہے اور روایت حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ انبیاء کرام کی ایمانی کیفیت۔ بعض حضرات نے اس واقعے کی عجیب و غریب تعویلیں کی ہیں، لیکن انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اسے اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو نہ کسی تعویل کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے واقعات کو جس طرح وہ بیان کیے گئے ہیں تسلیم کر لے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا بھی اور اس کا مطالبہ بھی، لیکن انبیاء کرام کو جو خلافت اللہ تعالیٰ نے سپرد کی تھی اور وہ جس کی دعوت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ تمام حقیقتیں دیکھ لیں جن پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا کو دینی تھی۔ انہیں ساری انسانیت کو کامل اعتماد کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ تم لوگ قیاس و تخمین کے سہارے چلتے ہو مگر ہم آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس صرف گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے، تم اپنی آنکھوں سے صرف دیوار تک دیکھ سکتے ہو لیکن ہم دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے سامنے فرشتے عیاناً آئے ہیں۔ ان کو آسمان و زمین کے نظام حکومت ملکوت کا مشاہدہ کروا دیا گیا، ان کو جنت و دوزخ آنکھوں سے دکھلائی گئی، قبر کی زندگی ان پر کھول دی گئی، اسی طرح حیات بعد الموت کا ان کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ نبیوں کے ایمان بالغیب کی حالت نبوت سے پہلے کی ہوتی ہے۔ نبی ہونے کے بعد ان کو ایمان بالشہادت کی نعمت دی جاتی ہے اور یہ نعمت صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے کیونکہ ان حضرات کو ایک ایسے عالم کی تبلیغ کرنی ہے جو انسانوں سے بالکل چھپا ہوا ہے۔ اب اگر ان حضرات پر یہ عالم منکشف نہ ہو تو ان کی دعوت و تبلیغ میں زور کہاں جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ اس قوت یقین کا زور ہے کہ اس امت میں ایسے حضرات بھی پیدا ہوئے جنہوں نے فرمایا کہ پردے اٹھ بھی جائیں تو میرے ایمان و یقین میں کچھ بھی زیادتی نہ ہوگی۔ یہ پورے اعتماد کیفیت دراصل انبیاء کرام کی اس دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر انسانوں تک پہنچایا ہے۔ حیات بعد الموت کا ایک اور واقعہ۔ تفسیر روح المعانی میں براویت حاکم حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ وضاحت بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنے چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی اور سب انسان مرے پڑے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ یہ عبادی جو ہلاک ہو چکے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اس سوال کے یہ معنی نہ تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام حیات بعد الموت کے منکر تھے یا انہیں اس میں شک و شبہ تھا، بلکہ وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے جیسا کہ انبیاء کرام کو کروایا جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس خیال پر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ پورے 100 برس تک مردہ پڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی اور ان سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر گئے ہیں، اب تم ذرا اپنے کھانے پانی کو دیکھو جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھا، اس میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں آیا جو ان کا تو تازہ رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب ذرا اپنے سواری کے خچر کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، یعنی ایک ایسے شخص کا زندہ پلٹ آنا جسے دنیا 100 برس پہلے مردہ سمجھ چکی تھی۔ خود اس کو اپنے ہمسروں میں سے ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ پھر فرمایا
اے عزیر تم دیکھو اپنے خچر کے اس پوسیدہ ہڈیوں کو، ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ آنن فانن خچر زندہ ہو کر سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، میں کامل یقین رکھتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی قطورہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ایک اور بھی نکاح کیا تھا۔ ان خاتون کا نام قطورہ تھا۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ تورات میں ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں۔ انہیں اولاد میں سے مدین یا مدیان کی نسل نے اپنی آبادی شہر مدین کے نام سے بسائی اور یہ بعد میں اصحاب مدین کہلائے، جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ودان کی نسل اصحاب الایکہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہیں دونوں کو قوم کی جانب حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہی رائے ہے۔ دعا ابراہیمی کی وضاحت۔ سورہ شعراء میں بیشتر انبیاء کرام کی دعوت و ہدایت کا ذکر آیا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی تلقین اور شرک و کفر سے بیزاری اور نفرت کی ترغیب دیتے ہوئے یک بیک اللہ واحد کی جانب دست دعا ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، پروردگار جس روز لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ اس آیت کے تحت امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی ہے جو کتاب التفسیر میں مختصر اور کتاب الانبیاء میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کتاب التفسیر میں منقول حدیث کا یہ ترجمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے کافر باپ کو نہایت پرگندہ حالت میں روح سیاہ دیکھیں گے تو عرض کریں گے، پروردگار دنیا میں تو نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ یہ رسوائی کے کیسے میدان حشر میں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ابراہیم میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور کتاب الانبیاء میں یہ روایت ان اضافات کے ساتھ مذکور ہے، قیامت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو پرگندہ حال میں اور روح سیاہ دیکھیں گے تو اپنے باپ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، کیا میں نے بار بار آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری راہ ہدایت کی مخالفت نہ کرنا؟ آزر جواب دے گا، جو ہوا سو ہوا، آج کے دن سے میں تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام درگاہ الہی میں عرض رساں ہوں گے، پروردگار تو نے میری اس دعا کو قبول کر لیا تھا، وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ۔ الہی اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ آزر آپ کی رحمت سے انتہائی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے بلا شبہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آواز دے گا اور بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، ابراہیم قدموں کے نیچے دیکھو کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو پیروں میں پڑا لوٹ رہا ہے۔ تب فرشتے اس کی ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اس حدیث کے اجزاء پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزر کو اس پر مسخ کر دے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حزن و ملال جاتا رہے، جو آزر کا بشکل انسان رہنے کی صورت میں پیدا ہوا تھا، اور وہ اس کی نہایت قابل نفرت شکل دیکھ کر متنفر ہو جائیں اور فطرت ابراہیمی اس سے بیزار ہو جائے۔ چنانچہ اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ حزن و ملال جو فطرت انسانی کا تقاضا تھا دور ہو گیا۔ بعض محدثین جن میں مشہور محدث اسماعیل شامل ہیں، اس حدیث کو باوجود صحت سند کے سقم درایت کی بنا پر قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس روایت میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی حالت شرک پر موت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، جبکہ خود قرآن حکیم میں یہ صراحت موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی سے معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ عدو اللہ ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت تو کجا تعلق رکھنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ حدیث قرآن حکیم کی وضاحت کے خلاف بھی ہے، لہٰذا بخاری کی یہ تفصیل روایت مجروح اور لائق دن ہے۔ اور یہی بات مشہور محدث ابن کثیر نے بھی فرمائی ہے اور اس حدیث پر تفرد کا الزام لگایا ہے۔ محدث کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سقم کو دور کرنے کے لیے تفصیلی بحث کی ہے جو اپنی جگہ قابل مراجعت ہے، لیکن ان ساری تفصیلات سے قطع نظر خود دعائے ابراہیمی پر غور کیا جائے تو نہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے اور نہ یہ روایت بخاری پر سقم اور تفرد کا الزام عائد ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ سورہ شعراء میں اس طرح مذکور ہے، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیکوں میں شامل کر دے اور میرا اچھا تذکرہ آنے والے انسانوں میں مقرر کر دے اور مجھے جنت النعیم کا وارث بنا اور میرے باپ کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھ کو رسوا نہ کر۔ ان آیات میں وضاحت موجود ہے کہ یہ دعا دنیاوی زندگی میں کی جا رہی ہے، اور یہ بھی صراحت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت 114 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا،
اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی، اور وہ ایک وعدے کی وجہ سے مانگی تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو باپ سے دستبردار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور پروردگار تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ابتدائی دور کی بات ہے، جبکہ باپ کا دشمن خدا ہونا نامعلوم تھا، اور جب معلوم ہو گیا تو دعا کرنا بند کر دیا اور بیزار ہو گئے۔ اور حدیث بخاری میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں باپ کی مغفرت طلبی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حدیث میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن اپنے باپ کو بری شکل میں دیکھا، پھر جناب باری میں فریاد کی، اے رب، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا، مگر اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ آزر جو رحمت سے دور ہے میرے سامنے موجود ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ قابل غور ہیں۔ اس حدیث میں باپ کے لیے طلب مغفرت کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور نہ مضمون حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک باپ کے لیے دعا کی جا رہی ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ دنیا کی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، دستبرداری کر لی تھی اور عملاً اس کا ثبوت بھی دیا تھا۔ اس حقیقت کے پیش نظر حدیث بخاری سے یہ مفہوم پیدا کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن مشرک باپ کے لیے پھر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وفائے عہد یاد دلا رہے ہیں، حقیقت سے دور نہیں، خلاف حقیقت بات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کی اس بری حالت پر اپنی رسوائی سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری اس رسوائی سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ اپنے باپ کو قیامت کے دن برے حال کے ساتھ دیکھنا عام نگاہوں میں رسوائی کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس رسوائی کو اس طرح دور کر دیا کہ باپ آزر کو حیوانی مکروہ شکل بچھو میں تبدیل کر دیا جو انسانی شکل سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ اب جبکہ آزر انسان ہی نہیں رہا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہونے کے امکان پیدا ہو جائے، تو عالم حشر میں رسوائی کا قطعاً امکان نہ رہا، اور اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسوائی سے محفوظ ہو گئے۔ لہٰذا دعا ابراہیمی کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اے اللہ، قیامت کے دن یہ رسوائی مجھے نہ دکھا کہ میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر سزا پا رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کھڑا دیکھ رہا ہو۔ اس تشریح کے بعد روایت بخاری کا مطالعہ کیا جائے تو حدیث پرسکون درایت جیسا کہ محدث اسماعیلی کا الزام ہے، یا تفرد کا اطلاق جیسا کہ محدثین ابن کثیر نے کیا ہے، کچھ معقول نظر نہیں آتا، واللہ اعلم۔ دوسری دعا ابراہیم کی وضاحت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک مختصر دعا یہ بھی ہے، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، سورہ شعراء کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، یعنی بعد کی نسلیں مجھ کو ذکر خیر کے ساتھ یاد کریں، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں مجھ سے وہ کارنامے انجام پائیں جن کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے اور مجھ کو انسانیت کے محسنوں میں شمار کیا جائے۔ یہ نہ یہ کہ میں دنیا کے وہ کام کر جاؤں کہ نسل انسانی میرے بعد میرا شمار ان ظالموں میں کرے جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بھی بگاڑ کر چلے گئے۔ یہ محض شہرت یا ناموری کی دعا نہیں بلکہ سچی شہرت اور حقیقی ناموری کی دعا ہے جو لازماً ٹھوس اور بیش بہا خدمت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ مقصود دینی خدمات کی بجا آوری ہے جو انسانیت کے لیے نور اور ہدایت ثابت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا اس قسم کی ملتی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں حقیر و کمتر بنا رکھ اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا اور بزرگ تر۔ کسی شخص کو سچی ناموری عزت کا حاصل ہونا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے، اول یہ کہ اس کے نیک کارناموں سے آنے والی نسلوں کو نیک مثال ملتی ہے جس سے وہ بھلائی کا سبق حاصل کرتی ہے، دوم یہ کہ آدمی کو چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت تک جتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی ان سب کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے نیک مثال چھوڑ دی ہے۔ علاوہ سے قیامت کے روز کروڑوں بندگان الہی کو یہ گواہی بھی اس کے حق میں موجودہ ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی اور خیر کے چشمے رواں کر کے آیا ہے جس سے نسل پر نسل سیراب ہوتی رہی۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد ہے کہ وہ رہتی دنیا تک اپنے لیے خیر کے چشمہ رواں طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ اسلام کو جو آخری دین ہے ملت ابراہیم قرار دیا اور خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، نبیوں کے جد الاعلیٰ کا لقب عطا کیا گیا ہے۔